سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک دعا مانگا کرو لازمی, اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. خوب سمجھ لو, جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا, دل بنتا ہے, اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو, میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا, اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں. ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا, یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے. اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے, پھر وہ صحت خراب ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک, جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں, تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا, دو جذبوں سے کرتا ہے. یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی, یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں, اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا, کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا, رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے شادی ہو جائے, ہوتی ہے, کیا کروں, مثال اچھی سمجھ میں آ رہی, شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے, اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے, جان چھوٹے, مرے ہیں, وہ زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے, مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے, اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو. کیا کر سکتا تھا, پولیس میں تو ہوں نہیں میں, تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں, دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو, کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں, اللہ کی, تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. دل بھی مطمئن ہے اس کا آپس. صحیح ہے بھائی, ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت جنہوں نے بنائی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا, ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو کہا یہ اللہ کا بہت, ان پر اللہ کا احسان تھا نا. تو کہا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی, ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کا تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے یار, نہیں دیکھ رہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو. دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. پھر فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو, وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتی ہے.
فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرمانبرداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے. نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو, اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا, تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے, پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑ روپے کما رہا ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو 22 میں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 22 میں 21 گریڈ کے آفیسر کو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہے, کم اپنی محبت سے کم رکھنا. نہیں یہی بات, یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہے. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو. باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو. بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب ایک کیا ہو گیا, دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں, استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے, تو تکلیف ہوگی نا یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے, یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. حضرت فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو, تو ان کو کیوں پیچھے دھکیل رہے ہو بھائی, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے. نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا. آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں, اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے, نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں, یہ شکر کرو ڈرتے ہو, ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا, اس کے آخرت میں لڑکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں, کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں, ہو تو جاتے ہیں نا, گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے, تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں, نہ یہ نہ ہو. وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے, تجھ سے ملاقات, اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم, یہ پوری ہو جائیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار, ایسی کی تیسی. دوسری شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تیسری شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, اللہ راضی ہے نہیں. چوتھی ہو جائے, ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی. اس کے بعد
चौथी हो गई या पांचवी, सब्र करेंगे यार, कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने जो पाबंदी लगा दी कि सिर्फ 4 रख सकते हो, उसके बाद अलाउ नहीं है, चलो अभी सब्र का कड़वा घूंट किसके लिए पिएंगे? अल्लाह के लिए पिएंगे। पता नहीं आप लोग को, मुझे असल में अब क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, बाल नाबाले लोगों को, बच्चे हो यार, आप लोग के सामने मैं बड़ों वाली बातें शुरू कर देता हूं, माजरत चाहता हूं, मैं दोबारा उसी पे आ जाता हूं, कमारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सारी हाजतें क्या बन जाएं? ऐ अल्लाह तुझसे मुलाकात का शौक और तेरी रजा का जज्बा इतना गालिब आ जाए कि ये दुनिया की हाजतों के अंडे बच्चे मेरे सामने, इनकी कोई वैल्यू ना रहे। वक्त आनी हाजाती दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, आगे बड़ी ही मजेदार दुआ है। व इदा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक, ऐ अल्लाह दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी होती हैं। आज मैंने फलां गाड़ी खरीदी, आज मैंने ये वाले खाना खाया, आज मैंने ये किया, आज मेरी तनख्वाह डबल हो गई। ठीक है भाई, होती हैं, ये नेचुरल है, लेकिन मेरी आंखें जब दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी हो रही हों तो मेरी लज्जत तो इबादत में पैदा कर दे। ये नहीं कहा जा रहा कि मुझे ये दुनिया ना दे। आंखें ठंडी होना किसे कहते हैं? बेहतरीन लज्जत, बेहतरीन लज्जत। ये तो नेचुरल है ना, आपके पास अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, इंसान को खुशी होती है। इस खुशी को आग लगाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा इस दुआ में। हो खुशी, आंखें ठंडी होना बहुत बड़ी खुशियों को कहते हैं। बहुत बड़ी खुशी किसमें हो? जब तेरे साथ मैं रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, सजदा करूं, दुआएं मांगूं, उसमें वो लज्जत मिले जो दुनियादारों को बंगलों में और जायदादों में मिल रही होती हैं लज्जतें। और ये हमारे बड़े बड़े उलमा से ये साबित है। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है ना, किसी ने बादशाह ने कह दिया कि मैं ये देना चाहता हूं, आपको ये देना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई मैं रात को अल्लाह के सामने उठ के जो अल्लाह से बातें करने में जो मुझे लज्जत महसूस हुई है ना, वो खालिक कायनात के सामने खड़े हुए हैं ना, सारी कायनात को चलाने वाला बादशाह, उससे जब से ताल्लुकात बहाल हुए हैं, तो मुझे ये जो अपनी गदड़िया है ना, ये जो गडरी, ये क्या कहते हैं उसको, बोरी जो होती है, मुझे ये तेरे, हाँ उन्होंने तो ये अल्फाज कहे थे कि उसके बाद भी अगर मुझे मेरे दिल में तेरी सल्तनत की कोई लालच हो तो अल्लाह करे मेरा मुंह ऐसा काला हो जाए जैसे तेरा ताज काला है। इसको मैं 2 टके का नहीं समझता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीजें 2 टके की हैं, ये मुकाबले में कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत, उसके मुकाबले में 2 टके की हैं भारत। क्योंकि टके टके के लोग ना मुझ पे इतराज शुरू कर देते हैं, उधर बयान तो अल्लाह की मोहब्बत पे कर रहे हैं और उधर निहारियां फोड़ी जा रही हैं। तो टके टके के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 टके की मिसाल दी गई है, ये अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दी गई है। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में मेरे भाई नली निहारी और जावेद निहारी क्या है? वाकई 2 टके की नहीं है। तो टके टके के लोगों को कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। अच्छा आगे चलते हैं। वक्त आनी हाजाती दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक व इज़ा अख़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अख़रिर ऐनी मिन इबादतिक। और एक आखिरी दुआ, बस उर्दू में याद कर लो इसको, बेशक अरबी में नहीं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ऐ अल्लाह अपना इतना खौफ दे दे कि जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान दीवार बन जाए। दिल चाहे भी गुनाह की तरफ जाने का, तेरा खौफ मुझे उस गुनाह से रोक ले। इससे ज्यादा नहीं, फायदा नहीं इससे ज्यादा खौफ का। बात सूफी होते हैं ना, हर वक्त डर डर के हड्डियों का ढांचा बने हुए, किसी काम के नहीं होते, वो कोई काम के रहते नहीं ना, सोसाइटी पे बोझ बन जाते हैं। तो बोझ थोड़ी बनना है हमने, एक अच्छी हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारनी है, लेकिन खौफ इतना हो कि ये खुशियां इतने ज्यादा फ्री ना हो जाएं कि बुराइयों की तरफ जाना शुरू कर दें। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए हमें। आगे इक़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। अपनी इताअत का इतना जज्बा जो जन्नत तक पहुंचा दे, जो कहां तक पहुंचा दे। इसमें भी ये नहीं कि कोई बहुत ही कोई खलाई मखलूक बन जाए। हजरत जी इतने पहुंचे हुए, ऐसे पहुंचे हुए होते हैं ना हजरत जी, इतने पहुंच जाते हैं कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के काबिल रहते ही नहीं है, बहुत ही कुछ खलाई मखलूक बन जाते हैं। तो भाई अल्लाह इतनी इताअत, क्योंकि इस दुनिया में भी तो रहना है ना, ज्यादा ही कुछ सूफी बन गए अजीब से तो फिर इधर का किसी काम का नहीं रहता आदमी। एक सहाबी की शादी हुई ना, तो दुल्हन बैठी भी है, वो दुल्हन कमरे में आई और मुसल्ले पे नियत बांध के खड़े हो गए। दुल्हन देख रही है भाई, ना मेरे से बात कर रहे हैं ना बैठ रहे हैं, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी, उनको दुल्हन से ज्यादा अल्लाह की तरफ रग़बत। पूरी रात तहज्जुद में गुजार दी। दुल्हन ने कहा चलो सुबह बैठेंगे, सुबह रोजा, सहरी में रोजे की नियत। चंद दिन गुजर गए, पूरी रात तहज्जुद, सारा क्या यार तकवा बहरहाल खानदानी था या नहीं था, ये नहीं कि कोई बीमारी थी उनको, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत। तो उनकी ज़ौजा ने जाके नबी से शिकायत की कि या रसूलल्लाह इनको हम में कोई रग़बत नहीं। फिर आपने उनको बुला के पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि बस अल्लाह की इबादत में, आखिरत में। तो फिर आपने फरमाया तुम पे तुम्हारी ज़ौजा का भी हक है, अपनी जान का भी हक है, इस तरह सेहत भी खराब हो जाएगी। फिर सहाबी को की तबीयत में इतदाल पैदा हुआ। लेकिन इससे बहरहाल सहाबा के तक़वे का मयार का पता चलता है, ये पता चलता है कि किस कदर। एक ताबीई थे ना, उनका मैंने वाक़या सुना, भी नाम भूल गया उनका। उनके जब शादी हुई ना, तो दुल्हन का कमरा सजाया गया। पहले ये हमेशा से सजता आ रहा है, बाज़ लोग कुछ ज्यादा मसाला लग जाता है, सादगी से शादी कर रहे हैं, कंटेनर में रुखसती हो रही है, बिल्कुल ना, यानी कंटेनर टाइप का कमरा कि जितना फूल लगाने हैं ना वो। अबे इतना ऐसा भी नहीं है भाई, जब एक शादी हो रही है तो कपड़े तो अच्छे पहनो,
تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں, جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے, بھائی تیری شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں, حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے. سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے, وہ بھی غلط ہے. بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو, تم آدمی ہو, تم عورت تھوڑی ہو, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا, کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا, اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی, وہ جب کمرے میں گئے تو وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی, اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی, اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا, انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ اور سر سے جمے ہوئے نزلیں نکالتی ہیں, یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں, دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا, وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو, الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبو استعمال کرو, پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھنیاں ہوتی ہیں خوشبوؤں کی, بڑی مزے کی ہوتی ہیں, تو خوشبو بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی, ان کی دلہن تھی, وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھی, انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا, وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ, چلو بھائی. اب دونوں دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ. تو صبح جو تھی نا, وہ جیسے رشتے دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے, ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے کہ بھائی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا ابھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتے داروں نے پکڑ لیا دلہا کو, بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے, تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, جب میں اس کمرے میں آیا تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن, تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن, تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں, وہ کیا ہوں گی. کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا اس آخرت, اور میں اللہ سے مانگنے لگا, اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں. بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان, تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے, مجھے کیا چاہیے, آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, نارمل تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں, اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مصلی پہ کھڑے ہو جائے گی, وہ فوراً کورٹ سے کھلا کے پیپر جمع کرا دے گی, بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ ہے. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی, جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے, چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں نہ دلہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی, آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے, اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی, جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے, اللہ. وہ اس کا نعمت بدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی, یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ, ناک, کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا. معذوری نہ ہو مجھے, آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا, دنیا میں بھی مزے, اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے, کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے.
اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ایک ہفتے پورے ہفتے پہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں وہ آپ کٹ کرتے ہیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملی انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے, تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر اس میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی, اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو مناجات, بلکہ واسطے کے ذمہ لگائیں, واسطے کہاں ہیں یہ مناجات مقبول ہے نا, یہاں لا کے رکھو اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ, ایک ہفتے والے ہفتے, پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر, یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی, اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا, جب پڑھتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. کل